اس سرزمین کی میں مٹی آپ کے دربار میں پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر محبوب چاہے دیکھنا چاہے تو انہیں بتا دیا جائے، جن کے آپ بوسہ لے رہے ہیں، جن کی گردن کو چوم رہے ہیں، پیشانیوں کو بوسہ دے رہے ہیں، کاندھوں پر بٹھا کر اور اپنی پشت پر بٹھا کر طویل طویل سجدے کر رہے ہیں، یہ اتنا محبوب ہے۔ جب یہ روتے ہیں آسمان کانپ جاتا ہے، جب زمین پر پھرتے ہیں زمین ان کے تلوں کا بوسہ دیتی ہے، جب یہ گفتگو کرتے ہیں چہل پہل ہو جاتی ہے، عرش کے ملائکہ یہ جی چاہتا ہے کہ ان کی گفتگو کو سنا جائے، ان کے مولتیوں کو چنا جائے۔ حضرت امام حسین لجپال سرکار نبی سرکار کے نواز رسول اتنا محبوب بن گئے، اتنا مقبول ہو گئے، اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ و شان اتنا بلند ہو گئی کہ مالک بے نیاز انعام فرماتا ہے کہ انہیں رلایا نہ جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے، انہیں ستایا نہ جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ حضرت سید الملائکہ جناب جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں کرب و بلا کی سرزمین سے مٹی کو لا کر آپ کے دربار میں لانا چاہتا ہوں، آپ کو اس خطے کی جگہ دکھانا چاہتا ہوں جہاں پر آپ کے اس نواسے رسول کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، دین اسلام کے لیے ہر چیز، ہر گھڑی، ہر وقت اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے یہ ایسا انمول واقعہ پیش کریں گے کہ قیامت کی صبح تک یہ بیان، یہ تعریف، یہ شانیں، یہ مرتبے، یہ مقام، یہ بلندیاں ان کی تعریفیں کرتی چلی جائیں گی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں اس سے پہلے اس گھر کے اندر کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی بھی کوئی فرشتہ پیغام لا کر میری خدمت کے اندر نہیں پہنچا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ یہ فرشتہ آ کر یہی عرض و گزار کرتا ہے کہ میں آپ کے دربار میں اس خطے اور اس جگہ بھی مٹی کو لا کر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ مٹی جب سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا وہی وقت، وہی گھڑی امام حسین لجپال سرکار کے لیے بہت بڑی بھاری ہوگی، اور جو لوگ اس وقت امام حسین لجپال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ڈھال بن جائیں گے اور اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہی صاحب ایمان ہوں گے جو ان کے نام پر اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہی کامل ایمان کہلوائیں گے، وہی صاحب ایمان ہونے کا ثبوت ظاہر کریں گے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنے نوازوں کی گردنوں کو چومنے والے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی اور آپ کی تلیوں پر جب یہ مٹی کی شیشی رکھ دی گئی، آپ سرکار نے اس مٹی کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو برسا رہے ہیں۔ کیا یہی میرے کلمہ پڑھنے والے میرے قوم میں سے غدار ہو جائیں گے جو میرے نوازوں کے ساتھ یہ اعلان کریں گے اور ان کے ساتھ بغض رکھیں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سرکار فرماتے ہیں، مدینہ المنورہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر میں نے اعلان کیا